یہ ایک اوٹ قبیلہ جو کہ بیسکلی یہ خانہ بدوش قبیلہ ہے، جو کہ انڈیا پاکستان کے بارڈرز پر بھاگپور وغیرہ میں ان کی کافی پورے پورے گاؤں ہیں. یہ نوسر باز انہیں کہا جاتا ہے. 2018 میں جو ہے ایف آئی اے نے سب سے پہلے ریڈ کیا تھا، ایف آئی اے کراچی کی ٹیم نے ریڈ کیا تھا. اور یہ جب ایزی پیسہ اور جیز کیش کے بہت زیادہ بے تحاشا کمپلیننٹ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی میں موصول ہوئی تھی، اور اس وقت سب سے پہلا ریڈ جو ہوا وہ ان پر، اور وہ ہوا تھا آئی تھنک میرے خیال میں دنیا پور میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں، ہم لوگ تقریباً 25 کروڑ سے زائد آبادی ہے. اس میں جن لوگوں کے پاس موبائل فون ہے، شاید ہم میں سے کوئی ہی ایسا شخص ہوگا جس کے پاس موبائل فون ہو اور اسے کوئی اسکیمنگ میسج نہ ملا ہو اسے مختلف طریقوں سے کہ آپ کا انعام نکل آیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، یا کسی ٹی وی شو میں، یا آپ کے جو ہے جی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چاہیے، فون نمبر کسی بینک کے نمبر سے کال آ جاتی ہے کال سینٹر سے. تو یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ کہاں سے پاکستان میں، اور روزانہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان سے کروڑوں روپے پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کے یہ گروپس ہیں، یہ گروہ ہیں جو کہ یہ آن لائن اسکیمنگ میں انوالو ہیں، جو کروڑوں روپے روزانہ جو ہے پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کے اکاؤنٹ سے نکالتے ہیں، انہیں جعل سازی سے حاصل کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک یہ گروپ جو ہے پنجاب کے وسطی پنجاب اور ساؤتھ پنجاب یعنی جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سرگرم ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے، جس میں ایک ایف آئی اے سائبر کرائم کی ایک ریڈ کے دوران ایک شخص ہلاک ہوا ہے، جس کو ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ یہ اس گینگ کا ممبر ہے. ناظر صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ پہلے اس کے حوالے سے تفصیلات بتا دیں، پھر ہم ان گینگز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. جی بہت شکریہ عادل صاحب. ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان کی ٹیم نے جو ہے وہ پنڈی بھٹیاں کے پاس ایک ٹرک ہے اس میں ریڈ کرنے کے لیے گئی تھی، اور ریڈ اسی بنیاد پہ تھا جو ایزی پیسہ اور جیز کیش ٹائپ کا جو پاکستان میں جو فراڈ ہوتا ہے اس فراڈ کی انکوائری ہی کے لیے گئے تھے. اور سرچ وارنٹ تھا باقاعدہ ایف آئی اے سائبر کرائم ملتان کی ٹیم کے پاس. اور اے ڈی جو ہے وہ فخر ہیں جو اس کی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی اس جگہ جس جگہ یہ ریڈ کرنے گئے وہاں ایک فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس میں 3 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور جب 3 افراد زخمی ہوئے تو اس میں سے ایک جو ہے کوئی تقریباً 16 سالہ ایک لڑکا جو ہے وہ، اس کا نام جو ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں، لیکن ایف آئی آر میں موجود ہے. ایف آئی آر ہم آپ کی اسکرین پر ابھی جو ہے وہ چلے گی، اور وہ اس کے جو ہے وہ اس واقعے کی فوٹیج بھی ہم ہاں بالکل اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ جس کے اندر فائرنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل. اور اس میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم نے اس فائرنگ کے انسیڈنٹ کی رپورٹ جو ہے مقامی تھانے میں کی، اور اسی بنیاد پر ایف آئی اے سائبر کرائم کے جو اے ڈی ہیں فخر، ان کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوا. لیکن 2 دن کے بعد جو ہے ایف آئی اے ملتان سائبر کرائم کی ٹیم پر اس مرڈر کی ایک ایف آئی آر ہوئی، کیونکہ وہ وہاں پہ جمع ہو کے لوگوں نے ڈی سی آفس کا گھیراؤ کیا احتجاج کیا. اور احتجاجی جو مظاہرین تھے ان کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے کوئی 5 کروڑ روپے جو ہے وہ بھتہ طلب کیا تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے فائرنگ کا لیکن اصل واقعہ کیا ہے اس کو؟ اصل واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور آپ کو ہم نے پچھلے اپنے ایک پروگرام میں جیسے ڈبہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک انٹرنیشنل اسکیم ہے، لیکن یہاں پر جو اوٹ ایک قبیلہ ہے، ایک اوٹ قبیلہ ہے. یہ ناظرین، یہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں جو کہ میری تھوڑی ریسرچ ہے اس کے بارے میں. یہ ایک اوٹ قبیلہ جو کہ بیسکلی یہ خانہ بدوش قبیلہ ہے، جو کہ انڈیا پاکستان کے بارڈرز پر، جس میں سندھ اور پنجاب دونوں شامل ہیں، یعنی ان پر یہ پاکستان بننے سے پہلے سے یہ لوگ آباد ہیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ گرمی اور سردی کے حساب سے اپنے آپ کو شفٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ خانہ بدوش ہیں، نومیڈ ٹرائب ہے. اچھا، یہ پنجاب میں یہ لوگ جو ہے خاصے مشہور ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور یہ سینٹرل پنجاب، جہاں پہ یہ حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، فیصل آباد، ملتان اور یہ بھاگپور وغیرہ میں ان کی کافی پورے گاؤں ہیں، پورے ولیجز ہیں. اور یہ ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ یہ لوگ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوسر باز انہیں کہا جاتا ہے، کہ یہ آپ کو، یا یہ کون آرٹسٹ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، کہ یہ مختلف لوگوں کو، یہ زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے پنجاب کے جو گاؤں دیہاتوں میں جن لوگوں کا واسطہ رہا ہے، جن کا تعلق رہا ہے، یہ
سائیکل کے اوپر کپڑا رکھ کے بیچتے ہوئے, اور وہ کپڑے کی لیئرز بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ جی یہ پتہ نہیں کوئی 10 چادریں ہیں, لیکن وہ جب آپ کو بیچ کے اور وہ اس طریقے سے چلے جائیں گے تو آپ کھولیں گے تو وہ ایک ہی چادر کی 10 لیئرز بنی ہوئی ہوں گی. یا یہ آپ کو اس طرح بھی نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کی کھدائی کے دوران جی سونے کا سکہ مل گیا, وہ دکھاتے ہیں, وہ ایک سکہ اوریجنل ہوتا ہے, پھر وہ لوگوں سے پیسے لے کے پھر انہیں باقی جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھے ہوئے جعلی سکے دے دیتے ہیں. اس طرح کے یہ ایک نومیڈ ٹرائب ہے جو کہ بنیادی طور پہ یہ انہیریٹنٹلی یہ کرمنل ہے. اور ان کی جو نئی نسل ہے اس نے گزشتہ 15 سال کے دوران 20 سال کے دوران جو ہی یہ ڈیجیٹل اور موبائل اور ٹیلی کمیونیکیشن کا فروغ ہوا پاکستان میں, تو یہ آن لائن فراڈ میں انوالو ہو گئے, اور انہوں نے پاکستانیوں کو آن لائن فراڈ کرنے شروع کیے, جو کہ پہلے بے نظیر میسیجز آتے تھے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس پہ. تو آپ جی بات کر رہے تھے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا, اور جو ان کا بیک گراؤنڈ آپ نے بتایا بالکل زبردست. اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ 2018 میں جو ہے ایف آئی اے نے سب سے پہلے ریڈ کیا تھا, ایف آئی اے کراچی کی ٹیم نے ریڈ کیا تھا. اور یہ جب ایزی پیسہ اور جیز کیش کے بہت زیادہ بے تحاشا کمپلیننٹ ایف آئی اے سائبر کرائم کراچی میں موصول ہوئی تھی, اور اس وقت سب سے پہلا ریڈ جو ہوا وہ ان پر, اور وہ ہوا تھا آئی تھنک میرے خیال میں دنیا پور میں, مجھے یاد پڑ رہا ہے تھوڑا بہت. دنیا پور ان کا بہت خاص گڑھ ہے, خاص گڑھ ہے, شجاع آباد ملتان کے پاس یہ بالکل کوئی جگہ ہے کوئی. اچھا, اس میں یہ ہوا تھا دلچسپ, اس زمانے میں جو ایف آئی اے کے لوگ جو یہاں پوسٹڈ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جب ہم ریڈ کرنے کے لیے گئے تو ہمیں ایک جگہ بورڈ نظر آیا جو پولیس نے لگایا ہوا تھا بورڈ, کہ جہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ سونے کا سکہ جو ہے نا اپنی مرضی پہ ہی آپ لے اس کے اوپر, تو وہ پولیس نے باقاعدہ لکھا ہوا اس کے اوپر. میں نے ایک بورڈ بھی وہ بھی لگا ہوا دیکھا ہے جس پہ لکھا ہے کہ یہ اردو کا گاؤں ہے, اور یہاں پہ آپ اپنی سامان کی حفاظت خود کریں. یہ پولیس نے باقاعدہ لکھ کے یہ بینر لگائے ہیں. لیکن یہ اس میں دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے, جو ملتان کے ابھی ڈائریکٹر لگے ہیں غفار عبدالغفار, جو کہ پہلے کراچی میں رہے, یہ خاصے اس پہ ایکسپرٹ ہے. اور یہ جب بھی یہ کراچی میں تھے اس وقت بھی انہوں نے آن لائن اور فراڈ کے حوالے سے کافی وہاں پہ ریڈز کیے. اب جب سے دوبارہ سے لگے انہوں نے دوبارہ سے آپریشن شروع کیا ہے اس پہ. جی بالکل, اور ایف آئی اے سائبر کرائم میں اگر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, جو افسران کا ہے, کہ اگر آپ نے اوٹ کے اوپر کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ نے عبدالغفار کو لوپ میں لیں, اور کیونکہ ان کو ان کی ان ڈیپتھ انفارمیشن اتنی ہے کہ آپ کو ایک ایک خاندان کا ایک ایک فرد بتا سکتے ہیں کہ یہ کرمنل ہے, اور یہ کیونکہ یہ تقریباً 25-30 لوگ ہیں جن کا ٹولہ کام کر رہا ہے یہ پورے. اگر آپ جنوبی پنجاب سے لے کر آپ اوپر فیصل آباد تک چلے جائیں, سینٹرل پنجاب تک, تو آپ کو یہ اس میں پورا ان کا گرفت بہت زیادہ. اور یہ گرفت اس لیے بھی ہے کہ یہ ایزی پیسہ, جائز کیش پیسہ, اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, اور یہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اوٹ قبیلے کے جو لوگ ہیں جو یہ آن لائن فراڈ کرتے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن انگریزی بہت اچھی بولیں گے, اور انگریزی کی وہی الفاظ بولیں گے جو آپ کو ابھی تو ابھی میری جو ان سے بات ہو رہی تھی ایک دو لوگوں سے, تو اس میں یہ پتہ لگا کہ اب یہ صرف لوکل ہی نہیں کرتے, انہوں نے شرکہ ایک کوئی ٹرم ہے کہ انہوں نے شرکے بنائے ہیں جو کہ یہ مڈل ایسٹ یورپین لوگوں سے وہ کال ان کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے. یعنی وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بیرون ملک سے لوگ آئیں گے ہم انہیں نوکریاں دیں گے, تو ان لوگوں نے اس کو ممکن کر دیا ہے کہ وہ ہائر کرتے ہیں نیٹو, یعنی جو مقامی زبان بولنے والے. جیسے اگر سعودی عرب یا یو اے ای کے لوگوں کو وہ کال کر رہے ہیں یہ اسکیمنگ کالز, تو وہ وہاں سے عربی ہی کال کرے گا, اور وہ جب نیٹو عربی میں بات کرے گا تو یہ جو ہے اس کو بالکل تو وہ ظاہر ہے اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جو انگریزی بولنے والا ہے وہ انگریزی, اسی طرح یہ ہر زبان کے ایکسپرٹ, اور انہوں نے ایکسپرٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں, اور یہ اس وقت تو پاکستان میں ہر جگہ پھیل چکے ہیں. لیکن کچھ علاقے ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں جہاں پہ اس میں ان کے پاس جو ہے, اچھا یہ کس کس طریقے سے فراڈ کرتے ہیں. اب انہوں نے مختلف طریقوں سے فراڈ کے اپنے طریقہ کار بڑھا دیے ہیں. یہ ویزا, آن لائن ویزا, کینیڈا کی امیگریشن, موبائل فون کی خریداری, خالی ڈبہ آ جائے گا آپ کے پاس. کینیڈا کی امیگریشن میں آپ کو کہتے رہیں گے کہ آپ پیسے بھیج دیں, کسی سے 15 لاکھ کسی سے 20 لاکھ, کہ ابھی آپ کا یہ کام ہو رہا ہے. ابھی ان کو جعلی کوئی سرٹیفکیٹ کوئی کاغذات دکھاتے رہیں گے. امیزون کے ذریعے جو ہے فراڈ کرتے ہیں کہ امیزون سے آپ کو جو ہے آپ نے موبائل فون یا کوئی چیز منگائی, خاص طور پہ آئی فون کے, اس میں بڑا فراڈ ہوتا ہے. اچھا یہ لوگ جو زیادہ تر ہیں ان کا یہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی فراڈ میں ملوث ہیں, جیسے جس میں
لوگوں کو کال آتی ہے واٹس ایپ پہ کہ جی آپ کا جی بیٹا یا بھتیجا یا ماموں یا بھانجا جو یہ ہم نے پکڑ لیا ہے، اس نے جی بڑا کسی جرم میں ہے، اور وہ پولیس والا بن کے یا کوئی قانون کہ وہ ان سے لے لیتے ہیں. اس طرح کے یہ فراڈ کرتے ہیں. اور یہ 5 سے 10 کروڑ روپے جو ان کا ایک آئیڈیا ہے کہ یہ روزانہ 5 سے 10 کروڑ روپے اسکیمنگ کے ذریعے پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں سے، اور اس کے کوئی 25 سے 30 بڑے گینگ ہیں. بالکل. جس میں ایک گینگ میں کوئی 100 سے 200 لوگ اس کے ممبر ہیں. بالکل. ایون کہ اس میں یہ بھی ہے کہ آج کل آپ فیس بک یا سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نان کسٹم پیڈ آئٹمس کی خرید و فروخت کے حوالے سے بہت سارے اشتہارات ملتے ہیں. جی. تو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی، نان کسٹم پیڈ ٹی وی اور یہ وہ XYZ جتنے بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ ان کی خرید و فروخت کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے سب سے بڑا معاملہ، یہ آپ کو آج کل کے معلوم ہے کہ کرپٹو کرنسی کا ایک کاروبار ہے جو دنیا بھر میں رائج ہے. اور پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی کیونکہ وہ لیگل نہیں ہے تو اس لیے اس کے نام پہ فراڈ زیادہ ہوتے ہیں. اور اس فراڈ کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اوٹ قبیلے کے لوگ ملیں گے، کیونکہ وہ کرپٹو کرنسی کرپٹو ایکسچینج میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بالکل ظاہر ہے ایزی جیز کیش، ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جو کہ وہ کیونکہ پاکستان میں الیگل ہے یہ کام، تو وہ لوگ کرپٹو ایکسچینج میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے اس کے علاوہ یہ لوگ جو یوز کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے فراڈز میں، یہ زیادہ تر جیز کیش اور ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں. اور اس میں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں یعنی کال پنجاب سے جاتی ہے، اکاؤنٹ KP کا یوز ہو رہا ہے یا چترال کا یا گلگت کا، تو مطلب لا انفورسمنٹ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے، بہت چیلنجنگ ہے کہ کیونکہ یہ اتنا پھیلا ہوا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو FIA سائبر کرائم کے جو ہماری بات ہوئی اس میں بتاتے ہیں کہ اب یہ لوگ اس 10-15 سالوں کے درمیان یہ وہ جو اوٹ قبیلہ جن کے پاس گھر نہیں ہوتے تھے کیونکہ خانہ بدوش تھے، یہ تو کچے گھروں میں یا جھوپڑیوں میں رہتے تھے اور پھر وہ اب انہوں نے پکے گھر محل بنا لیے ہیں بڑے بڑے، اور انہوں نے پوری اپنے گاؤں جو ہیں ان کو ڈیولپ کر دیا ہے. پورے گاؤں کو CCTV فوٹیجز، اب یہ جو ہم نے اس واقعے کی CCTV فوٹیج دکھائی ہے یہ انہی کے گھروں میں اس گاؤں میں لگی ہوئی CCTV فوٹیج ہے. اور ایون کہ آپ اس میں دیکھی بھی یہ CCTV فوٹیج میں ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے بھی کہ وہ اس میں کچھ پولیس فورس بھی موجود ہے، اور ایون کہ انہوں نے اپنی خود فورس بھی بھرتی کی ہوئی ہے، اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں. ایون کہ ان کے بڑے بکلا جو ہے وہ ان کے پینلز پر موجود ہیں کہ ان کو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی اس میں، کہ اس کے ہر طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے. اور جو بیرون ملک سے جو یہ فراڈ کرتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھی پیسہ لاتے ہیں. اور اب یہ انویسٹمنٹ فیز میں چلے گئے ہیں، انہوں نے اس میں ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. یعنی یہ بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، پاورفل ہو گئے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے FIA کی ٹیموں کو، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ FIA کے اوپر فائرنگ کی ہے انہوں نے، اور جس کے جواب میں جو ایلیٹ فورس، کیونکہ FIR کے مطابق جو FIA کی جانب سے ہوئی ہے کہ FIA نے باقاعدہ تھانے میں ایک پراپر انٹری کرا کے، اور ایلیٹ فورس کی 3 گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خوفزدہ نہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک اپنے ناظرین کو ایک اور فوٹیج بھی دکھائیں گے. ابھی یہ تقریباً آج سے 4 سے 5 مہینے پرانی فوٹیج ہے، اور اس میں بھی جب FIA کی ٹیم ریڈ کرنے گئی تھی تو جس طرح بری طرح تشدد FIA اہلکاروں پر ہوا، پولیس پر ہوا، تو وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ یہ اوٹ قبیلہ کرتا کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے جو مقامی پولیس ہے، مقامی پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ اس کاروبار کو ان کی سرپرستی کرتی ہے، جس کی وجہ سے FIA اپنے ریڈز میں جو ہے مقامی پولیس کو انوالو نہیں کرتی، اور وہ ایلیٹ فورس یا CTD کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا موضوع ہے، ہم یہ اتنے چھوٹے سے پروگرام میں نہیں کر سکتے. بڑا ہی انٹرسٹنگ بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور ان کے طریقہ کار چونکہ پاکستان کا تقریباً ہر شہری اس سے متاثر ہوا ہے یا ایٹ لیسٹ اس پہ اٹیمپٹ کی گئی ہے اس کو جال سازی کرنے کی. تو یہ اتنا بڑا کاروبار ہے، ہر سال بینکوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ہر بینک مطلب اگر اس کو ایکیومولیٹو فگر دیکھی جائے تو شاید پاکستان میں چونکہ اس طرح سے ڈیٹا شیئر نہیں کیا جاتا، اگر کیا جائے تو یہ شاید اربوں میں بھی جا سکتا ہے یہ جو ہوتا ہے. ناظرین، ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے، ہم آپ سے دوبارہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ.